اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، ان کی مدد، دکھ درد میں شریک ہونے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی نام ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں خدمت خلق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور صحابہ کرام کی زندگیاں اس کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی۔ درود و سلام ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے انسانیت کی خدمت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ عبادات تو کرتے ہیں مگر مخلوق خدا کے حقوق سے غفلت برتتے ہیں، جبکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ یہی حقیقی دینداری اور تقویٰ ہے، یعنی معبود کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق۔ خدمت خلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی حاجات پوری کرنا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو لباس پہنانا، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ 177، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ، آخرت، کتابوں، فرشتوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں پر، مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ خدمت خلق کو بھی نیکی کا بنیادی حصہ قرار دیا ہے۔ دوسرا ہے یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دبر آیت نمبر 8، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تیسرا ہے یتیموں کے حقوق۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ زحا آیت نمبر 9، پس یتیم پر سختی نہ کرو۔ اسلام نے یتیموں کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک کی خصوصی تعلیم دی۔ چوتھا ہے بھلائی کے کاموں میں تعاون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 2، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ آیت اجتماعی خدمت خلق کی بنیاد فراہم کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ یہ حدیث خدمت خلق کی عظمت کو واضح کرتی ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو مدد اور نصرت حاصل ہو، اللہ اس کی مدد کریں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں، مومن بندوں کی مدد کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو کوئی پریشانی نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی بھائی کو پریشانی نہ آنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی دور کرے گا، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ یتیموں کی کفالت کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت کے اندر ایسے ساتھ ہوں گے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہادت والی اور درمیانی انگلی کو ایسے ملا کر اشارہ کیا۔ اور جو شخص اللہ کے ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کا مقام چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور رات بھر جا کر عبادت کرنے والے کی مانند ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی خدمت کا ایک انمول کردار ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، غلاموں اور کمزوروں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کا سامان اٹھا کر اس کو منزل تک پہنچایا، حالانکہ وہ آپ کو جانتی بھی نہیں تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور خدمت خلق کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بیماروں کی بھی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بعد بھی مدینہ کی بیوہ عورتوں کے گھروں میں جا کر ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے اور لوگوں کے حالات معلوم کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کے بچوں کو بھوکا دیکھا
तो खुद बैतुल माल से आटा उठाकर अपनी पीठ पर लाद कर लाए और खाना तैयार करवाया। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा तबूक के मौका पर सैकड़ों घोड़े और ऊंट और बेशुमार माल अल्लाह के राह में पेश किया। मदीना के मुसलमानों के लिए बेर रूमा खरीद कर वक़फ़ किया। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु यतीमों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों की खुफिया मदद किया करते, रात के वक्त उनके घरों में खाना पहुँचाते। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब भी खाना खाते तो कोशिश करते कि कोई मिस्कीन उनके साथ शामिल हो जाए। खिदमत खल्क़ की मुख्तलिफ सूरतें हैं, उनमें सबसे पहला हक़ वालिदैन का है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। दूसरा, रिश्तेदारों की खिदमत है, सिला रहमी खिदमत खल्क़ की एक बेहतरीन शक्ल है। तीसरा, यतीमों की कफ़ालत करना। चौथा, मस्कीनों और फुकारा की मदद करना। पाँचवा, बीमारों की इयादत करना। छठा, इल्म की खिदमत करना, तालीम देना भी एक अजीम खिदमत है। सातवां, दीनी इदारों की मुआवनत करना, मसाजिद, मदारस, फ्री स्कूल और फलाही इदारों की मदद करना सदका जारिया है। आठवां, पानी पिलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिलाने को बेहतरीन सदका करार दिया। खिदमत खल्क़ के बहुत से फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बनती है, रिज़्क़ में बरकत आती है, मुसीबतें दूर होती हैं, मुआशरे में मोहब्बत पैदा होती है, दिल को सुकून मिलता है, जन्नत के हुसूल का ज़रिया बनती है। आज गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और मुआशरती मसाइल में इजाफा हो रहा है। ऐसे वक्त में अहले ईमान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो यतीमों की कफालत करें, गरीब तलबा की तालीम में मदद करें, बीमारों के इलाज का इंतजाम करें, बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार फराहम करें, मसाजिद, मदारस और फलाही इदारों का ताउन करें, कुदरती आफात के मुतासरीन की मदद करें। खिदमत खल्क़ इस्लाम का बुनियादी और अजीम तरीन शोबा है। जो शख्स अल्लाह ताला की मखलूक के साथ भलाई करता है, अल्लाह ताला उस शख्स के साथ भलाई करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और सलफ़ सालिहीन की जिंदगियां हमें यही सबक देती हैं। हकीकी कामयाबी सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों की खिदमत में भी है। इबादत भी करें और खिदमत भी करें, ये दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम है। एक शख्स सिर्फ इबादत पर जोर दे और हुकूकुल इबाद का ख्याल ना रखे, उसको भी कोई फ़ायदा नहीं, और एक शख्स सिर्फ हुकूकुल इबाद अदा करे, इबादत पर जोर ना दे, ख्याल ना करे, उसको भी कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ अपनी मखलूक की खिदमत करने, गरीबों, यतीमों और मोहताजों की मदद करने और अपने माशरे के अंदर खैर व भलाई फैलाने की तौफीक अता फरमाएँ। अगर आप ये तमाम काम सर अंजाम देने का इरादा रखते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बैतुल हम्द इस्लामिक सेंटर की तामीरात जारी हैं, जिसके अंदर इंशाअल्लाह एक ही छत के नीचे हम दीनी तालीम भी देंगे, मदरसा भी चलाएँगे और अल्लाह की तौफीक के साथ स्कूल की तालीम भी फ्री होगी। यतीमों, बेवाओं, मसाकिन की कफ़ालत की जाएगी और इलाके के मुस्तहिक़ अफराद के लिए इलाज मुआवजा की सूरत भी फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। जो भाई इस खैर के काम में शामिल होना चाहे वो हमारे साथ पर्सनल में रब्ता कर सकता है। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है।